عبید الرحمان شفیق صاحب، آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تو جو صحافی ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس صحافی کا نام رضی دادا ہے تو آئندہ جو ہیں وہ صحافیوں کے نام اس طرح کاشف لنگڑا، اجمل پاڑیا اور کامران 420، میر کنٹوٹا، تو اس طرح میں سوچ رہا تھا کہ صحافیوں کو نام رکھنے لیں چاہیے، لیکن مجھے وہ پتہ چلا کہ شاید وہ کسی پروگرام کی وجہ سے دادا گیری کر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنا نام کیا رکھیں گے مستقبل میں؟ عبید الرحمان شفیق بڑا پیارا نام ہے، لیکن اس عبید کے ساتھ کون سا لگا؟ شفیق کو شفقت مناسب نہیں رکھتے، تھوڑی سی اس نام کی نسبت تو رحمان کے ساتھ ہے، اس کے ہم نام کا تقدس اپنی جگہ پہ رہے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی اس کے ساتھ کوئی اور چیز لگائیں، اور نہ ہی اس نام کے حوالے سے ہمیں اپنی شخصیت کے ساتھ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر جائیں۔ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ٹاپک کے اوپر دیکھیں، اگر آپ اوور آل بات کریں کہ اب آزادی اظہار کی کچھ حدود ہونی چاہیے، اس بات سے 100% متفق ہے، ہر عقل مند انسان اس بات سے متفق ہوگا۔ جو انسان اس طرح کا غیر انسانی رویہ اگر وہ اپناتا ہے، اس کے اوپر اس کی سرزنش بھی ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر، پہلے بھی صحافیوں کو اداروں کی طرف سے، ابھی تو چلے کچھ تھوڑا سا طریقہ کار بہتر تھا، لیکن پہلے صحافیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح معاملات صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ملک کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیلا ہے۔ تو ہم اس وقت بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار کی۔ 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ تو حکومت اور اداروں کو یہ چاہیے کہ 5th جنریشن وار کو سمجھیں اور اس کے اوپر اچھی حکمت عملی بنائیں، اور اس اچھی حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت اس 5th جنریشن وار کا شکار ہو جائے۔ حکومت کو ان معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ پچھلے دنوں جب DGISPR نے جب ایسی صحافت کے حوالے سے بات کی صحافیوں سے، ان کو کہا کہ آپ مثبت خبروں کو آگے لے کے آئیں، تو اس وقت معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جو ISPR کا ادارہ ہے اور جو آپ کے ادارے ہیں، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ ان معاملات کو طے کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ابھی جیسے رضی دادا کا آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ان کا کوئی کار نمایاں نہیں ہے، تو کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے ان کا صحافت کے اندر، تو کیوں آپ ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے ان کو ایک ہیرو بنا رہے ہیں؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے ان کو جان لیا، اب ان کو پتہ چل گیا۔ دیکھیں، بات عام بندے کو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، ان کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا، انہوں نے کیا لکھتے رہے ہیں، کیا لکھا ہے، کوئی جا کے ان کی ڈیٹیل کو نہیں پڑھے گا۔ بس عام بندہ، اور خاص طور پہ آپ کے وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر یہ پلاؤ یا ان کے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پک رہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کو ان معاملات کا نہیں پتا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ادارے ذاتی کر رہے ہیں۔ پہلے اداروں کے اوپر، آپ کے اداروں کے اوپر کس قدر پہلے وہ آپ کے منظور پشتین صاحب وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں یا انہوں نے ہدف تنقید بنایا ہوا ہے، اب آپ ایک اور دروازہ کھول رہے ہیں، تو معاملے کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ طریقہ ٹھیک ہے، اٹھا کے لے جائیں، مرنا معلوم افراد پتہ ہی نہ چلے بندہ کے، وہ تو اس سے بھی غلط ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے ملک میں روزانہ بائی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کافی لوگ جو ہے نا گاڑی آ کے ٹکر مارتی ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن